الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بیچ دو گے، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. محترم بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ ان یہود کی پریشانیوں کی وجہ سے یہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور آپ کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں اور جو نامناسب باتیں پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان، آپ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، کہ چنانچہ فی الحال معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت تمام چیز پر قادر ہے. یہ بات گزشتہ مجلس میں مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس اگلی آیت کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں تم ان یہود کی پریشانیوں سے یا ان کی سازشوں سے یا ان کے پروپیگنڈوں سے باز لے کر تمہیں جن بات کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں جن بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، تمہیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ کرے، اس کی طرف اپنا دھیان مبذول کرے اور اپنی ساری کوششیں اسی پر لگائے. تو پہلا جملہ رب نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا آپ کے خلاف جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. ابھی ان کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا کہ ان کو دنیا میں سزا دی جائے، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، اس طرح کا کوئی معاملہ کیا جائے، لیکن یہ کہا گیا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے یہ پہلا موقع ہے جہاں قرآن شریف کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کا صاف طور پر حکم فرمایا ہے. اس سے پہلے اس نماز کا حکم قرآن شریف میں نہیں ہوا تھا. اللہ کی طرف سے مسلمانوں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو یہ کمانڈ، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے نماز کو ادا کریں، نماز کو قائم کریں. اس سے پہلے قرآن شریف کے اندر یہ حکم نہیں تھا. اور اس سے پہلے شروع سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے ذریعے سے گزری تھی، اور وہاں پہ اصل میں وہاں پہ کمانڈ نہیں کیا گیا تھا بلکہ متقی لوگوں کی صفت کوالٹی کے طور پہ بیان کیا گیا تھا کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ کون ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں. تو ان کی ایک صفت کے طور پر، ان کی ایک کوالٹی کے طور پر جہاں بہت سے صفات بیان کیے گئے تھے کہ وہ آخر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، آخر کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایک صفت ان کی ایک کوالٹی بھی بیان کی گئی تھی کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ پہلا موقع جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں. ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی مرتبہ نماز کے قائم کرنے کے الفاظ کو سنا ہے، چاہے اردو زبان کے اندر ہو یا کسی اور زبان کے اندر، لیکن کبھی ہم نے اس معنی پہ توجہ نہیں کیا. اللہ رب قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں نماز کو قائم کریں. نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ نماز کو پڑھو، بلکہ یہ کہہ رہا ہے نماز کو قائم کرو. جہاں بھی اللہ رب نے قرآن شریف کے اندر یہ نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ انہی الفاظ سے کیا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں. اس لیے بہت سے ہمارے مسجدوں کے اندر بھی جو جہاں گجراتی کے اندر یا کسی اور زبان کے اندر بھی ٹرانسلیشن کر کے اس آیت کا ترجمہ لکھا جاتا ہے یا نماز کی والی حدیث کو وہاں پہ لکھا جاتا ہے، تو یہی ترجمہ لکھا ہے نماز کو قائم کریں، نماز کو اس کو پر قائم کریں. تو لفظ اقامت، اقیم الصلاۃ، یہ اقیمو کا لفظ ہو، یہ امر کا صیغہ ہے. اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے. امر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی کو حکم کرے. علی سبیل قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء، اب آدمی کا اپنے علاوہ کو کسی بات کا حکم کرنا، اپنے علاوہ کسی بات کا کمانڈ دینے کا، بھی لکھیں، پڑھیں، اٹھیں، بیٹھیں، جو اس طرح کے حکم ہوتے ہیں. علی سبیل الاستعلاء، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یا اپنے آپ کو بڑا مان کر، یا تو مرتبہ میں وہ بڑا ہو یا رتبے میں بڑا ہو. اور اللہ رب العزت تو تمام دنیا سے ہے، تمام انسانوں سے بڑا ہے، تمام انسانوں کا مالک ہے،
تمام انسانوں کا خالق ہے، عالق ہے، اسی طرح آقا جو حکم اپنے بندے کو حکم کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے یا یہ کام کرے وہ کام کرے، ایک امپلائی اپنی امپلائیز کو جو حکم دیتا ہے، یہ سارے امر کہلاتے ہیں، کمانڈس کہلائے جاتے ہیں، یہ ان کے آرڈرز کہے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آفیشیلی طور پر مسلمانوں کو اور یہ اعلان کر رہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ کمانڈس دے رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے، اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کریں۔ تو اقیموں کے لفظ جو ہیں یہ امر کا سگا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اقامت، سے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اقیموں کا جو معنی ہے اقامت، قائم کرنا، اقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو قائم کرنا۔ لیکن اگر عربی زبان کے اندر اقامت کے لفظ کو چیک کیا جائے، اس کے معنی کو دیکھا جائے، تو اس کے اندر بڑا گہرا معنی ہے، بڑی ڈیپ معنی لفظ اس کے اندر رکھے ہیں۔ اور نماز کو قائم کر دینا یعنی کوئی سری معنی نہیں ہے جس کو ہم عام طور پر پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی کا معنی رکھا ہے۔ وہ یہ کہ اقیموں کا ایک لفظ عربی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کو وجود دینے کے اندر، اس کو مستقل کھڑا کرنے کے لیے۔ جیسے کسی آدمی نے کوئی دیوار کھڑی کر دی، تو ہم اس کے لیے استعمال اس نے دیوار کو قائم کر دیا، اس نے بلڈنگ کو قائم کر دیا، اس کو تعمیر کر دیا، مطلب اس کو بلڈ کر دیا، اس کو بنا دیا، یہ نہیں تھا اس کو وجود دے دیا۔ تو ایک تو معنی یہ ہوا ہے کہ اقیموں کے اندر کہ اس کو قائم کرنا، اس کو وجود بخشنا۔ تو اگر اس کو نماز کے اوپر اپلائی کرے، اس کو نماز کے ساتھ اس کو سمجھا جائے، تو معنی یہ ہوا کہ نمازوں کو اپنی زندگی کے اندر قائم کرے مستقل طور پر۔ ایسا نہیں کہ آج پڑھی کل چھوڑ دی، پرسوں پڑھی ترسوں چھوڑ دی، مستقل طور پر قائم کرے۔ جس طرح اپنی کوئی دیوار کو قائم کرتا ہے، کوئی ایک دو دن کے لیے قائم نہیں کرتا، کوئی بلڈنگ تعمیر کرتا ہے، وہ ایک دن کے لیے تعمیر نہیں کرے گا، ایک دن رکھی، دوسرے دن توڑ دی، تیسرے دن پھر تعمیر کر دی، چوتھے دن پھر توڑ دی، یہ معنی اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اس کے اندر معنی ہے کہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ یہ دعائیں کی جاتی ہے کہ لمبی چلے، اس کے اندر کوئی ایسا ڈیفیکٹ، کوئی پرابلم نہ آ جائے۔ تو اللہ نے یہی شرط فرمایا کہ نماز کو ایسے قائم کرو، یعنی مضبوطی کے ساتھ، مستقل طور پر، ایک ذمہ داری کے ساتھ، ایک اہمیت کے ساتھ، کہ نماز اپنی زندگی کے اندر ایسے قائم کرو کہ کبھی آپ سے چھوٹے نہیں۔ اور اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے، چونکہ مردوں کے ساتھ یہ حکم دیا جا رہا تھا، اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ مردوں کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوتی تھی جب تک وہ جماعت سے ادا نہ کریں، بغیر کسی عذر کے، بغیر جماعت سے نماز پڑھ لی، وہ مرد کی نماز ناقص رہتی ہے، انکمپلیٹ رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ وہ اجر، وہ ثواب، وہ بدلہ اور وہ انعام نہیں ملنے والے جو جماعت کی نماز پر ہے۔ اس سے بہت سے علماء کرام نے، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ فقہ حنفی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں شامیہ کے اندر، جو کہ شرح ہے در المختار کی، اور حشد ابن عابدین کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب صاحب کتاب نے متن کے اندر جب یہ متن کے اندر جو اصل جو ورڈ سے کتاب کے اس کے اندر جب یہ مسئلہ بیان کیا الجماعت سنت معقدۃ للرجال، کہ جماعت سنت معقدہ ہے آدمیوں کے لیے، تو امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے علامہ شامی نے ارشاد فرماتے ہیں اور بالتاکید الوجوب، کہ امام زاہدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تاکید کا جو یہ حکم دیا گیا ہے، تاکید سے وجوب مراد لیا گیا ہے، مطلب مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ مجموع الانہار میں، جو کہ ملتقى ابحار کی شرح ہے، اس کے اندر مسئلہ بیان کیا ہوا ہے الجماعت سنت معقدۃ ای قریبۃ من الوجوب، کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے قریب الوجوب ہے، مطلب واجب تو نہیں ہے، لیکن سنت معقدہ اس لیول کا ہے کہ وہ واجب کے قریب ہیں، مطلب کہ آلموسٹ واجب، اس لیے قریب اس کو معنی بیان کیا گیا۔ تو اس لیے بغیر کسی عذر کے آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیں تو اس کی نماز ناقص رہ جاتی ہے، انکمپلیٹ رہ جاتی ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو ایک معنی جو بیان کیا گیا تھا اقامت کا، اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو کمانڈز دیا ہوا ہے، پہلا حکم دیا ہوا ہے کہ ان یہود کی سرگرمیوں سے اور ان کے جو پھیلائے جانے والے جو بدعنوانیاں ہیں، جو ان کی طرف سے پھیلائے جانے والے جو پروپیگنڈے ہیں، ان کا شکار بننے کے بجائے، ان کی طرف توجہ کرنے کے بجائے تمہیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم نماز کو قائم کریں۔ اور نماز سے قائم کرنے کا ایک معنی یہ بیان کیا، اس کو مستقل اپنی زندگی کے اندر اس کو وجود دینا، اس کو مستقل قائم کرنا، مطلب اس طریقے سے جسے مضبوطی کے ساتھ، آج پڑھی کل چھوڑ دی یہ معنی نہ ہو۔ تو جہاں مستقل قیام کا نماز کے ڈیمانڈ کے ذریعے کہ مستقل طور پر نماز کو اپنی زندگی کے اندر قائم کیا جائے، پابندی کے ساتھ اس کو ادا کی جائے اس کا اندر، اور جہاں مردوں کے ساتھ تعلق ہے تو پھر یہ معنی بیان کیا کہ مردوں کی نماز کامل نہیں ہوتی بغیر جماعت کے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، اور مردوں کے حق میں نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنا۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز کو قائم نہیں کیا گیا تو نماز اس کی زندگی کے اندر سے ناقص رہتی ہے، وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو اگر پہلے معنی کا مراد لے، اقامت کا پہلا معنی مراد لیا جائے کسی چیز کو مستقل وجود دینا، یا اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانا، اس کو مستقل قائم کرنا، تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ اس کو اپنی زندگی کے اہتمام کے ساتھ نماز کو قائم کریں۔
دوسرا یہ کہ جماعت کی پابندی کے ساتھ کریں. عورتیں اپنے گھروں کے اندر اور افضل یہ کہ اپنے گھروں کے اندر وہ پردے کی حالت میں رہ کر نماز کے ساتھ قائم کریں. اور اللہ رب العزت نے ان ماں بہنوں کو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا وہ اجر دیا ہوا ہے جو مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا جو اجر ملتا ہے، ان عورتوں کو اللہ رب العزت نے وہی اجر وہی ثواب اپنے پردے کے اہتمام کے ساتھ گھروں میں نماز ادا کرنے پر دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نمازیں ادا کریں. جیسے مرد اپنے گھروں سے چل کر مسجدوں میں آ کے جماعت کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے افضل ہے اپنے گھروں کے اندر نماز کی پابندی کریں، اپنے گھروں کے اندر نماز کو قائم کریں، نماز فوت نہ ہو جائے. تو نماز کو قائم کرنے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے مردوں کو بھی عام ہے، عورتوں کو بھی عام ہے. ایک دوسرا معنی یہ ہے نماز کا، اقامت کا جو لفظ تھا اقیم الصلاۃ کہا گیا تھا، ایک معنی مستقل کرنے کا ہے، دوسرا معنی یہ تھا کسی چیز کو سیدھا کرنا، ٹیڑھی میڑھی چیز کو سیدھا کرنا. اس کے معنی کے اندر بھی اقامت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. کوئی چیز ٹیڑھی میڑھی تھی یا کراس تھی یا انکمپلیٹ تھی یا برابر نہیں تھی، اس کو درست کر دی، اس کو سیدھی کر دی، اس کو اسٹریٹ کر دی، تو اس کے لیے بھی لفظ اقامت قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ نماز کو اپنی زندگی کے اندر قائم کرے، اس کو وجود بخشے، اس کو پابندی کرے، جماعت کی پابندی کے ساتھ مردوں کے حق میں، عورتیں اپنے گھروں کے اندر پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کریں. دوسرا معنی یہ ہوا کہ نماز کو درست نماز پڑھے، صحیح سیدھی نماز پڑھے، مطلب نماز کے ظاہر کو بھی درست کریں اور نماز کے باطن کو بھی درست کریں. نماز کا ظاہر کیسے درست ہوگا؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. ایسے نماز پڑھے جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. مطلب کیا ہوا کہ رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرے، قیام صحیح طریقے سے ادا کریں، اور ہمارا جو کھڑا ہونا ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، ہماری نیت درست ہو، ہاتھ کہاں تک اٹھانا، کتنا اٹھانا ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں. قیام کے اندر بعد کیا پڑھنا ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھے، پڑھنے کی جو چیزیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، جو کرنے کی چیزیں اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے. ایسا نہ کیا جائے کہ بھائی کوئی سر پہ سے بوجھ اتار کے ڈال دیا گیا، یا ایسے آٹو پائلٹ بھی ہماری نمازیں نہ ہو جائے، کہاں ہم نے تکبیر تحریمہ کر کے نماز کو شروع کیا اور کہاں ہماری نماز ختم ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. آدمی کو بعض مرتبہ اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، جب وہ سلام پھیرتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد وہ سلام پھیرنے کے قریب ہوتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو نماز میں تھا، میں تو نماز کی حالت میں تھا اور میں نے نماز تو ویسے ہی ختم کر دی. اس لیے مسلمانوں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس نماز کے اندر، اس لفظ کے اندر اقیم الصلاۃ کا جو لفظ اقامت کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنی نمازوں کو اچھے انداز سے پڑھے. جتنا کھڑا رہنا ہے، پڑھنے کی جو چیزیں صحیح طریقے سے پڑھے، جو کرنے کی چیزیں ہیں رکوع صحیح طریقے سے کرے، سجدہ صحیح طریقے سے کریں اور قاعدہ صحیح طریقے سے کریں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، مسجد نبی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور وہ صحابی مسجد کے اندر موجود تھے اور نماز پڑھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو جو نماز پڑھنے کے بعد حضور کے پاس تشریف حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ دوبارہ جائیں نماز پڑھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی دوبارہ چلے گئے، انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر وہی حیت سے نماز پڑھی، پھر دوبارہ حضور کے پاس تشریف آیا، حضور نے پھر یہ ارشاد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ دوبارہ تشریف لے جائیں، آپ جائیں نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ گئے، پھر وہی معاملہ پیش آیا. آخر میں عرض کیا صلی اللہ مجھے بتا دیجیے میری نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میری کیا غلطی ہو رہی ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ تعدیل ارکان کے ساتھ صحیح اطمینان سے آپ کا رکوع کرنا، اطمینان سے سجدہ کرنا، اطمینان سے قیام کرنا. وہ جلدی جلدی میں نماز پڑھے تھے، ایک سجدہ کیا ابھی سبحان اللہ کہا نہیں، دوسرا سجدہ کر دیا، ابھی رکوع کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا مکمل ہوا بھی نہیں ہے کہ کھڑے ہو گئے، رکوع کی تکبیر ختم بھی نہیں ہے کہ سجدے میں چلے گئے. تو نماز کے ظاہری حیت کو وہ مکمل طرح کے لیے ادا نہیں کر رہے تھے. اس لیے نماز کے ظاہر کو بنانے کا بڑا اہتمام کروایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بڑی تاکید فرمائی تھی کہ اپنی نمازوں کو ایسے درست کریں جیسے وہ اپنے باقی معاملات کو، باقی چیزوں کو درست کرتے رہے. کسی صحابی سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تھی، کوئی گر جاتی تھی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اپنی نماز کو اسے درست کریں، اپنی نماز میں توجہ کریں، آپ کی نماز میں دھیان درست نہیں لگتا. ایسے بہت سے سینکڑوں سے واقعات ہیں جس میں صحابہ کرام نے اس کی مشقیں کی، اس کی پریکٹس کی ہے. ہمارے زمانے کے اندر بہت سے اکابرین ایسے موجود ہیں جو کئی سالوں تک اپنا زمانہ گزارا، طالب علمی کا زمانہ گزارا ہے، اس کے بعد جماعتوں میں چلے ہیں، اس کے بعد اپنے بڑھاپے کو پہنچے ہیں، لیکن آج بھی وہ نمازوں کی مشق کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور ان کی نماز اگر کوئی آدمی ان کی نماز کو دیکھے تو دیکھنے کا من کرے. اتنے پکے سچے آداب کے ساتھ، شرائط کی رعایت کے ساتھ اور اصول آداب کے ساتھ، جو مسنون طریقہ ہے، جو آداب کی رعایت اس کے مطابق ان کا رکوع ہو رہا ہے، ان کے مطابق ان کے ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے، ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے، کتنے باندھے جائیں گے، کس حیث سے باندھے جائیں گے اور کتنے اٹھائے جائیں گے، اور کہ رکوع میں کتنا جھکا جائے گا، سر اور کمر کا لیول کیا ہوگا، اور اس سارے ہاتھ گھٹنوں کو کیسے پکڑیں گے.
سجدے کی حالت میں انگلیاں کتنی بینڈ کریں گے اور کس طرح کریں گے، یہ ساری چیزیں اتنی پراپر انداز میں وہ کرتے ہیں، اتنے پکے انداز میں کرتے ہیں کہ آدمی عقل حیران ہو جاتی ہے، ان کے بڑھاپے کے باوجود، ان کی کمزوری ضعیف ہونے کے باوجود۔ لیکن ایک ہماری نمازیں ہیں، ہماری نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے نماز شروع کی، کہاں نماز ختم ہو جائے میں دوسرے کام میں لگ جاؤں، کہاں ہماری نماز ختم ہو جائے اور میں کسی اور کام میں لگ جاؤں۔ تو ایک معنی اللہ رب العزت ڈیمانڈ کر رہے تھے اقامت کے لفظ کے اندر کہ اپنی نماز کی ظاہری حیت کو درست کریں، اور سیدھا کرنے کا دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے باطن کو درست کریں، ورنہ یہ کہ صرف جسم سے آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا من کہیں اور ہے، اس کا دل کہیں اور ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ، علامہ اقبال نے بڑے درد دل سے بات اشار فرمائی تھی کہ کہیں تیرا سجدہ تجھے کافر نہ کر دے، تیرا سجدہ تجھے کہیں کافر نہ کر دے، تو جھکتا تو رب ہے، سوچتا کسی اور کو ہے۔ تو اپنی پیشانی جھکا رہا تیرے رب کے سامنے ہے، لیکن تیری سوچ کہیں اور گم رہی ہے، تیرا دل و دماغ کہیں اور تصورات میں لگا ہوا ہے، تو اپنی نماز کے بعد کے کاموں کا اسکیجول تیار کر رہا ہے، تو نماز سے پہلے جو کام کر کے اس میں کوئی غلطی رہی اس کے بارے میں تھنک کر رہا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری نماز تیرا سجدہ تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا تو اللہ رب العزت کو ہے، رب کو ہے، لیکن سوچتا غیر اللہ کو ہے، تو اللہ کے علاوہ کو سوچ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر صحابہ کرام کی وہ تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ کرام کی نمازیں ایسی مضبوط ہوتی تھی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ان کے نماز کے خشوع کے اندر اور ان کے خضوع کے اندر کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہیں کہ جنگوں کے اندر جب ان کو کوئی تیر لگتا تھا، ان کو کوئی وار ہو جاتا تھا، اس تیر کو نکالا جاتا، ہمارے زمانے کے اندر بلیٹ سمجھے، کسی آدمی کو بلیٹ لگ گئی ہے اور بلیٹ کا نکالنا ضروری ہوتا ہے، وہ اندر پوائزن کرتا ہے، اس طرح زمانے کے اندر جو ایرو جو تیر ہوتے تھے وہ لگتے تھے صحابہ، تو اس کو نکالنا بھی ضروری ہوتا تھا۔ تو عام حالات کے اندر اگر تیر نکالا تھا ان کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی، تو وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں ان کے تیر نکالے جاتے تھے، مطلب نماز کی حالت میں ان کی بلیٹس نکالی جاتی تھی۔ تو جب وہ مجمع کو دیکھتے اپنے ارد گرد تو پوچھتے کیا تم تیر نکالنے آئے ہو، کیا تم بلیٹس نکالنے آئے ہو میری باڈی سے، کیا تم تیر نکالنے آئے ہو، حالانکہ وہ نکال چکے ہوتے تھے۔ تو علماء نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی کہ آلریڈی تیر نکال چکے ہیں ان کی باڈی سے، لیکن ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا۔ نماز کے اندر اتنے پکے سچے ہوتے تھے کہ ان کے باطن نماز کے اندر اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ کوئی اور چیز ہو جاتی تھی دنیا کے اندر ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ جب نمازیں آدمی کی ایسی بنتی ہیں تب اللہ کی طرف سے نصرت کے وعدے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ کا جب ارشاد فرمایا، اس میں یہ دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز کو اپنی زندگی کے اندر ایک اہمیت دے، اس کو وجود بخشے، اس کے اوپر پابندی کرے، ایسا نہیں کہ پڑھی نہ پڑھی ایسا نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، نماز بغیر عذر کے اللہ نے کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں رکھی کہ وہ نماز کو بغیر جماعت کے ادا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو بغیر عذر کے اور وہ نماز کی جماعت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں کو اکٹھا کروں، چند لوگوں کو اکٹھا کروں اور ان کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں کہ وہ جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں جو مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، جو مسجد کی نماز میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی عذر ہے، شریعت نے عذر رکھے، انسان جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، اگر وہ آزار اس کے پاس موجود ہیں تو وہ اپنی نماز گھروں میں پڑھ سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے نماز جماعت سے چھوڑ دینا اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ ایک بات نہ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ معنی ثابت ہوا کہ نماز کے اندر جو پڑھنے کی چیزیں ہیں اس کو درست کریں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر سیکھیں، جو کتابیں اس کے متعلق اس کو پڑھ کر سمجھیں کہ نماز میں کتنی چیزیں سنت ہیں، کیا چیزیں واجبات ہیں، کیا چیزیں اس کے اندر مستحب ہیں، کیا چیزیں ادب کے موافق ہیں، جماعتوں میں نکل کر اس کا اہتمام کرے۔ گزشتہ زمانوں کے اندر ماشاءاللہ جماعتوں میں چلتے تھے مستقل، جہاں جتنی محنت باہر کی ہوتی تھی اتنی اندر جماعت کے ساتھیوں کو بھی محنتیں کروائی جاتی تھیں، ان کے قرآن کو درست کروایا جاتا تھا، ان کی نمازوں کے اہتمام کروایا جاتا تھا۔ ایک آدمی جو جماعت میں جانے سے پہلے اس کی نماز اتنی مکمل نہیں تھی، لیکن جماعت میں آنے کے بعد اتنی اچھی بہترین طریقے سے اصول و آداب کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جاتا تھا کہ وہ اس کی نماز کے اوپر جو مطلوب تھا، جو طریقہ مطلوب تھا اس کی زندگی میں حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے آج کل ہر جگہ پر برائیاں چل رہی ہیں، ہر جگہ میں تنزلی ہیں، زوال ہیں، ہر جگہ پہ کمزوریاں آتی ہیں۔ اب تو محنت باہر زیادہ ہوتی ہے کہ مسجد سے باہر لوگوں کے سے مسجد میں لایا جائے، لیکن جو چاہیے آلریڈی ماشاءاللہ جماعت میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان پر اس طرح کے مذاکرات جو ہوتے تھے، نمازوں کا مذاکرہ جو اس کے ذریعے سے جو مذاکرہ، وہ چیزیں ختم ہو رہی ہے، وہ کم ہو رہی ہے، وہ نہ ہونے کی شکل میں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو باہر کی جو محنت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔
لیکن اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ آدمی جب جماعتوں میں نکلے کہ ہماری نمازیں کس طرح درست ہو جائیں. میرے پڑھنے کی جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ثنا سے لے کے سلام پھیرنے تک جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے الفاظ صحیح الفاظ کیا ہیں، چونکہ وہ ہماری زبان نہیں، عربی زبان کے اندر. اور عربی زبان اتنی نازک زبان ہے، اگر کسی آدمی نے زبر کی جگہ ذیل لگا دیا، یا زیر کی جگہ زبر لگا دیا، یا قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، تو پورا بالکل معنی چینج ہو جاتا ہے، بالکل معنی بدل جاتا ہے. اگر اس طرح غلط معنی کے ساتھ، غلط معنی کے ساتھ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز کی کیا حیثیت ہوتی ہے ہم سوچ سکتے ہیں. اس لیے جب آدمی خاص طور پہ اللہ کے راستوں میں نکلے، یا کتابوں کے ذریعے پڑھ کر، یا علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سیکھیں اور اس کے اوپر عملی مشق کرے، اس کو پریکٹس کرے. اس کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر پریکٹس کی چیز زندگی میں نہیں آتی. اور اس کے علاوہ ایک اور مفہوم یہ بھی تھا کہ اس نماز کو صرف ظاہر کو درست کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ باطن کے ذریعے سے ہمارا دل و دماغ جب اللہ اکبر کہہ دے، مطلب ہم نے ساری دنیا کی چیزیں پیچھے ڈال دی، دنیا کی ساری چیزیں ہم نے پیچھے ڈال دی، دنیا کے سارے مشاغل، دنیا کی ساری الجھنیں اور دنیا کے سارے مسائل کو ہم نے پیچھے ڈال دیا. صرف میرا رخ اللہ کی طرف ہے، دل و دماغ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، اللہ اکبر کہہ کر ساری چیزیں پیچھے ڈال دے، اس غیر اللہ کا کوئی تصور نہ ہے. اور علماء کرام نے بڑی اچھی باتیں نقل فرمائی ہے کہ آدمی اگر جو الفاظ پڑھ رہا ہے اس پر توجہ کریں، اس کے معنی کے اوپر غور کریں، تو اس آدمی کا ذہن، اس کا دل و دماغ نماز کے اندر بنا رہے گا. اگر آدمی کیا پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ کن الفاظ کو استعمال کر رہا ہے اس کو وہ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے، تو اس کا ذہن، اس کا تصور نماز میں باقی نہیں رہے گا. ورنہ آدمی سوچے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی تعریف کی جا رہی ہے، اور یہ جو اللہ کا پورا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، اللہ بندہ مجھ سے، کہ اس نے بندے نے میرے حق میں تعریف کی ہے. پھر اللہ اس کے جوابات دیتے ہیں، اس کے ارشاد فرماتے ہیں. ہم نے جب سورہ فاتحہ کے متعلق تفسیر ہم نے پڑھی تھی، میں نے اس موقع پہ ساری باتیں عرض کی تھی کہ اللہ مجھے ہر بات کے جواب دے رہا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی، بندے نے میری حمد ثنا کی، بندے نے جب مجھ سے یہ سوال کیا میں نے اس کو یہ دے دیا. ان باتوں کا جب استحضار رکھ کے بندہ پڑھے گا تو اس کی نماز کرنے سے جان توجہ نکل نہیں پائے گا. ورنہ شیطان کی بڑی سازش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نماز سے اپنی جان، اس کو ذہن کو نماز سے نکال دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ پہلا مقام ہے قرآن شریف کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے آفیشیل حکم دیا ہوا ہے بندوں کو اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کریں. نماز کے قائم کرنے کا کتنا ڈیپ معنی ہے کہ نماز کے صرف ظاہری حیت کو بنا دینا، یا پڑھی کبھی پڑھی نہیں پڑھی اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو شروع سے آخر اللہ اکبر سے لے کے والسلام تک ساری ظاہر کو بھی درست کرنا ہے اور باطن کو بھی درست کرنا ہے، اور مستقل استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اہمیت سمجھ کر اس کو مکمل کرنا ہے. کوئی سر پر بوجھ سمجھ کر، یا ایک ذمہ داری، ایک ٹیکس کی وصول یابی کی طرح سمجھ کر کہ بھائی سر کے اوپر ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کو جلدی سے ادا کر کے سبکدوش ہو جاوے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ شوق اور رغبت کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ. اللہ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز والا تحفہ لے کر زمین پر تشریف لائے تھے تو صحابہ خوشی کے مارے جم اٹھے تھے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے بات چیت اور ملاقات کرنے کا ذریعہ مل گیا. اور انہوں نے اس طرح نماز پڑھ کے دکھلائی ہے اور اپنی زندگی کو اسی بنا کر دکھائی ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا میسیج بھی اس میں ہے نماز کو قائم کرنے کے اندر. جیسے ہمارے ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہمارے تبلیغ والے حضرات بڑے اکثر یہ جملہ بڑا پسند آتا ہے مجھے، فرماتے رہتے اور نماز کے جو مقصد بیان کرتے ہیں کہ ہماری زندگی صفت صلات پر آ جائے. ہماری زندگی، نماز کا مقصد کیا بیان کرتے ہیں کہ ہماری زندگی صفت صلات پر آ جائے. جس طرح نماز کے اندر ایک امام کی جماعت کے ساتھ بندہ جب نماز میں شریک ہوتا ہے تو ایک امام کے تابع ہوتا ہے، امام کے رکوع کرنے پر رکوع کرتا ہے، امام کے کھڑے ہونے پر کھڑا ہوتا ہے، امام کے سجدہ کرنے پر سجدہ کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ امام سجدہ کر رہا ہے وہ قیام کر رہا ہے، امام رکوع میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سجدہ میں چلا گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک امام کی اطاعت میں ہوتا ہے، ایک امام کی ماتحتی میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائے کہ ہمارے رسول نے جس طرح بیٹھنے کا کہا ہم بیٹھیں، جس طرح پڑھنے کا کہا ہم پڑھیں، جس طرح کھانے کا کہا ہم کھائیں، جس طرح چلنے کو کہا ہم چلیں، جس طرح پہننے کو کہا ہم پہنے. ساری زندگی ہماری صفت صلات پر اس طرح آ جائے اس طرح ہم اللہ کے ایک امام کی اطاعت کرتے نماز کے اندر، ہم پوری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، ہم پوری زندگی میں اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں. تو ایک تو حکم اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو نہیں حکم فرماتا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، ساتھ میں ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں. زکوٰۃ کو مفسرین نے خاص طور پہ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اس کا بڑا اہم معنی بیان فرمایا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ ایتا کے لفظ کے اندر ایتا زکوٰۃ کا حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ کو صرف ادا کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا. ایتا کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر اس کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تحقیق کے ساتھ ادا کرنا کہ جس آدمی کو دیا جا رہا ہے وہ اس کا مستحق ہے بھی یا نہیں ہے، اس کا مستحق ہے. کہ آج کل عام طور پہ ہمارا ایک بہت یہ دستور ہے کہ ہم نے اس کو دے دی کہ میری زکوٰۃ ہے آپ ادا کر دینا. ہم یہاں سے ہندوستان بھیج دیتے ہیں، پاکستان بھیج دیتے ہیں، بنگلہ دیش بھیج دیتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ہے ہم غریبوں میں بھیج دینا. اب وہ آدمی نے اس تک پہنچائی بھی ہے کہ نہیں ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا.
بعض موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آدمی وہ مستحق نہیں ہوتا، وہاں زکوٰۃ کی رقم کو ادا کر دی، ہمارے نام اعمال کے اندر، ہمارے حساب کے اندر وہ زکوٰۃ انکمپلیٹ ہے، ابھی ادا نہیں ہوئی ہے، جب تک اس کے مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچ جاتی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بڑی اہمیت ضروری ہے کہ اس کے مصرف کی تحقیق کی جائے، جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اتنا ذرا بھی ڈیپ میں جانا مطلب نہیں کہ بھائی اس آدمی کی تحقیر، اس کی بے حرمتی لازم آ جائے، یا پوچھیں تو زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، بلکہ سرسری طور پر اور لوگوں سے تحقیق کر لی جائے کہ بھائی یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، یا اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے یا نہیں ہے، اس کی روزانہ کی لائف کے حساب سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی کس اعتبار سے اور کس لیول کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آدمی اس کا اہتمام کرے، اور جس کو بھی وکیل بنا کر کس تیسرے آدمی کے ذریعے سے اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس تیسرے آدمی کے ذریعے بھی تحقیق کروائے کہ آپ نے جس کو میری زکوٰۃ ادا کروائی وہ واقعی مستحق تھے، آپ نے اس کی تحقیق کی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے علاوہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ دو باتوں کا حکم دیا گیا تھا۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک حکم فرمایا تھا کہ ان یہود کی جو شادی سے آپ کے خلاف ہو رہی ہیں، جو آپ کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہ کریں، آپ یہ کام کریں۔ کیا کام کریں؟ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ کیا حکم دیا گیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ بہت سے موقع پہ مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر جب بھی دشمنوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی پریشانی کا معاملہ پیش آیا ہے، اللہ رب العزت نے نماز کا حکم فرمایا ہے کہ آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز کو قائم کریں۔ کیوں کہ ان دشمنوں کی شرارت اور ان کے نقصان پہنچانے کا جو ارادہ ہے آپ تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب اللہ کی مشیت ہو، اللہ کا ارادہ ہو، اللہ کی طاقت اس کے اندر شامل حال ہو۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور آپ نماز جیسے محتم بشان عمل کے جب متوجہ ہو جائیں گے، اللہ سے مددیں مانگیں گے، اللہ سے نصرتیں مانگیں گے، اور اللہ سے ان خرافات سے حفاظت کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے آپ کو ان تمام شرور سے، ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے گا، اور آپ کا پروٹیکشن کرے گا اللہ رب العزت اس نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے بہت سے موقعوں پر چاہے مسلمانوں کے اوپر اپنی انفرادی زندگی میں کوئی حالات ہو، کوئی سی حالت کا شکار ہو، یا کوئی پریشانی ہو، یا اجتماعی طور پر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مشہور تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی بڑا ایسا کام ہو، کوئی پریشانی کی حالت ہوتی، اذا كان حجبه امر فزع اليه الصلاه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم کام پیش آتا یا کوئی آپ کے پاس کوئی بڑی ٹینشن والی بات آپ کو پیش آتی، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات میں بہت سے موقعوں پر صحابہ کرام کو نماز کی ترغیب دی گئی۔ کوئی صحابی کسی ضرورت کو لے کر پیش آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ ضرورت ہے کہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے اور اللہ سے مانگیں، اور صحابہ صلاۃ حاجت کی نماز مستقل اللہ رب العزت نے رکھی ہیں مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے بندے اس نماز کو حاجت کی نیت سے نماز پڑھے 2 رکعت، کہ اللہ فلاں صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے فلاں حاجت پیش آ گئی ہے، مجھے فلاں نیڈس ہے، میری فلاں ضرورت ہے، میرا فلاں تقاضا ہے، فلاں پریشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ راستوں سے آسان کروا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے، میں نے جیسا ابھی شروع میں عرض کیا، صحابہ کرام نے ان 2 رکعتوں کی نمازوں کے ذریعے سے اپنے مردار جانور کو زندہ کروا لیا تھا، اپنے مردار جانور کو زندہ کروا لیا، اور واقعات مشہور ہیں، گھروں کی جو چکی بند پڑی ہوئی تھی اس کو نماز کے ذریعے سے چالو کروا لیا تھا۔ لیکن یہ معمول نہ ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب انتظار میں بیٹھ گئے کہ بھائی میرا معاملہ آسان ہو جائے، بلکہ آدمی پڑھتا رہے نماز، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کو چیک کرنے کے لیے، اللہ کا نعوذ باللہ امتحان لینے کے لیے نمازیں پڑھ لی 2 رکعت، اور پھر اطمینان کر لیا اور بیٹھ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ میرے کام بناتا ہے نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ کو چیک کرے، یہ ارادہ نہ ہو، بلکہ نمازیں پڑھتا رہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور جب تک وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا، ہمارے لیے اس کے ذریعے بہتر سمجھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فیصلہ کر دے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا ایک اہم عمل تھا، اس کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے متوجہ کیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ آپ کو جب بھی اس طرح پریشانی پیش آ جائے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف پر ہو یا وہ تمام مسلمان قوم پر ہو، آپ تمام کو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نمازوں کو قائم کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر نظر دوڑا کر دیکھیں، اتنے حالات سے امت دوچار ہونے کے باوجود مسجدوں کے کیا حال ہے؟ مسلمانوں کی نماز کے تناسب نکالا جائے، مسلمانوں کی نماز کے پرسنٹیج نکالا جائے، کتنے % مسلمان ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، اور ویسی نماز جو ابھی اقیم الصلاۃ کے اندر سے مطالبہ کیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ میں جس نمازوں کا مطالبہ کیا گیا ہے ویسی نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان کی نماز کو بھی اقامت کے لفظ کے اوپر اسکین کیا جائے گا تو ان کی نمازیں بھی اس معیار تک نہیں پہنچے گی، اس لیول تک نہیں پہنچے گی۔ مسجد میں آ جاتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن نمازیں بھی وہ ایک عادت بن چکی ہے، ایک رسم بن چکی ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بعثت کے
مقاصد میں سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اپنے زمانوں کے رسومات کو توڑا جائے. ہماری عبادتیں کوئی رسمیں نہیں ہیں، یہ ہماری عبادتیں یہ اللہ کی عبادت ہیں، اللہ کی ورشپ ہیں. اس کو اللہ کی عبادت سمجھ کے دیا جائے. باقی مذہبوں کی ان کی عبادتیں جو تھی وہ رسم بنی ہوئی ہے، وہ اپنی رسم کی بنیاد پر اس کو کرتے جاتے ہیں. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں کوئی دلی کنیکشن نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایموشنز نہیں ہوتے. ہماری عبادت کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اللہ سے لینے کا جو جذبہ اندر دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک عجیب کنیکشن ہوتا ہے ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ. ان تمام معنی عبادت کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ حق ہیں، جو سچ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور حق اور سچ ہے نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر آج بہت سارے مسلمانوں کو حالات پیش ہیں اور ان کو بڑے مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کی نماز والی حالت کو، اس نماز والے فریضے کو اٹھا کر دیکھیں، بہت تھوڑا مجمع ایسا ہے، بہت کم پرسنٹیج آپ کو اسے جو انگلی کے اوپر گنی جانی چاہیے، اتنے پرسنٹیج لوگ ہیں جو نمازوں کے عادی ہیں یا نمازوں کے پابند ہیں. ورنہ بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو معمولی بہانے کے طور پر، معمولی بہانوں کے طور پر، وقت نہیں ملا یا کاروبار پر تھا یا کپڑے ناپاک ہو گئے یا جگہ پڑنے کی نہیں تھی یا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا نہیں، ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جانا ہو جاتا ہے جہاں جگہوں پر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے. یہاں پہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کہیں گے. یہ ساری چیزیں وہ اللہ کے ساتھ جواب دینے والے نہیں ہیں. جب اللہ تم سے اس نماز کے فوت ہونے کا سوال کرے گا تو وہ بندہ اٹھ کر جواب دینے نہیں آئے گا میں وہاں پہ بیٹھا میری شرم سے نماز نہیں پڑھی. اس لیے حکمت کے ساتھ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایسے طریقے پہ نماز کو ادا کرے جو اوروں کے لیے بھی دعوت بنے. اوروں کے لیے بہت سے موقع پر ہمارے دوست احباب کے ساتھ جانا ہوتا ہے، ماشاءاللہ نماز کھڑی کرتے ہیں، لوگ آ کے ہمارے ساتھ جماعتوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ اپنی نماز فوت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ استقامت دے، قبول فرمائے، تو وہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں نمازوں کے اندر. وہ وہاں سے میسیج لے کے جاتے ہیں، دعوت لے کے جاتے ہیں. اور اللہ عزت اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے ایسے ملک میں رکھا ہے جس ملک کے اندر نماز کے لیے فوت کرنے کا کوئی بہانہ معتبر نہیں ہے. نہ جگہ کی کمی ہے، نہ وقت کی کمی ہے، نہ کوئی ایسی سچویشن جہاں منع کیا گیا ہو، بلکہ کھلی آزادی دی ہوئی ہے. آدمی جہاں چاہے نماز پڑھ لے، جہاں چاہے نماز پڑھ لے، جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. اس لیے اسے ایکسکیوز بیان کرنا اور اپنے بچوں کے سامنے جب ماں باپ ان کو ویکینڈ پہ باہر لے کے جاتے ہیں، اثر مغرب کا وقت عام طور پہ ہوتا ہے یا عشاء مغرب کا وقت عام طور پر یہ ریسٹورینٹ کی نظر ہو جاتا ہے، کھانوں کی نظر ہو جاتا ہے، کھانوں پہ جاتے ہیں، مغرب کی نماز فوت ہو جاتی ہے. ماں باپ وہاں خود بھی نماز پڑھے، ریسٹورینٹ میں نماز پڑھیں. بہت سارے ماشاءاللہ مسلمانوں کے ریسٹورینٹ ہیں جہاں نمازوں کے انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے، وہاں مصلی بنائے ہوئے، نہ ہو تو خود اپنا اہتمام کرے، خود نماز پڑھے، بچوں کو اس کا عادی بنائے. اگر بچے ابھی سے اس کے عادی بنیں گے وہ نمازوں کو چھوڑنے والے نہیں بنیں گے. یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اللہ کا بہت بڑا فریضہ ہے. یہ پہلا موقع جو اللہ نے مسلمانوں سے ڈیمانڈ کی ہے. آگے قرآن شریف کے اندر آپ گنتے جائیں کتنے موقع پر اللہ نے شاید فرمایا مسلمان اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے. لیکن یہ وہ امر ہے جس سے مسلمان توجہ کرتا ہی نہیں ہے، مسلمان اس کی طرف توجہ کرتا نہیں ہے. اگر مسلمان صرف اس فریضے کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا بن جائے، بہت سے علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر مسلمان اہتمام کے ساتھ ویسی نماز کو قائم کر لے زندگی کے اندر جیسے صحابہ نے کی تھی، صحابہ کے تناسب نکال کر، صحابہ کے پرسنٹیج نکال کر کہ اس زمانے میں کتنے پرسنٹ مسلمان تھے، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی کتنی تعداد مدینے کے اندر موجود تھی اور کتنے نمازی تھے، اس میں سے کتنے نمازی تھے. اگر وہ حیت وہ عبادت اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمان اگر پیدا کر لے تو یہ دنیا یہ مسلمان اس قوم کو کبھی کسی کی ماہتتی نہیں دے گی، بلکہ یہ ترقی کرتی چلی جائے گی اور باقی قوموں کو اس کے ماہتتی میں ڈال دے گی، باقی قوموں کو اس کے زیر نگرانی ڈال دے گی، باقی قوموں کو اس کے انڈر ڈال دے گی، اللہ تعالیٰ سے انڈر کنٹرول ڈال دے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوائنٹ کرے. چونکہ یہ پہلا مقام تھا اس لیے میں مناسب سے تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف یہ وہ اعمال وہ ہیں جو عام طور پر آدمی لوگ ہمارے درمیان یہ معمول بنا ہوتا ہے کہ اس کو بحیثیت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس طرح ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے نیکی کے جو مراحل ہوتے ہیں یا نیکی کے جو موقع ہوتے ہیں آدمی اس کو برا معمولی سمجھ کر چلو بعد میں کر لیں گے، ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، یہ سمجھ کر آدمی چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں کرتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور تم اپنے فائدے کے لیے جو بھلائی کا عمل بھی آگے بھیجو گے، جو بھلائی کا عمل بھی آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، کہ تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑ دیا جائے، کسی عمل کو یہ سمجھ کر کہ بعد میں کر لیں گے، ابھی موقع نہیں ہے، ابھی کوئی اور کام کر لیتا ہوں، اس کو کبھی کسی کو سلام کرنا چھوڑ دیا، کبھی کسی سے مسکرا کر دیکھنا چھوڑ دیا، کبھی کسی سے اچھے انداز سے بات کرنا چھوڑ دیا، کبھی کسی سے ایٹیٹیوڈ سے پیش آ گئے. ان تمام چیزوں کو ختم کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ محبت بھرے انداز کے اندر
کسی مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھ کر ہنسنا، یہ بھی صدقے کا ثواب بیان کیا جا رہا ہے، کوئی بھی صدقے کا ثواب ہے۔ تو اسے اچھے انداز میں محبتوں کے ساتھ، اور اس سے بہت سے ایسے واقعات ہیں، سلاموں کا پڑھنا، ان ذکر اذکار کا پڑھنا، سبحان اللہ الحمدللہ، ہماری زبانوں سے ظاہر ہو۔ روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ہر ایک انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے، موت کے وقت ہر ایک انسان کو پچھتاوا، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ برے آدمی کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے نیک اعمال نہیں کیے، اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے، مناسب ہے کہ اس کو پچھتاوا ہونا چاہیے، لیکن نیک آدمی کا کیوں ہو رہا ہے؟ نیک آدمی کو کیوں پچھتاوا ہو رہا ہے؟ پھر بیان کیا گیا، اس لیے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہاں تو اللہ کی طرف سے بہت ملتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت ملتا ہے، مجھے تو اور کر کے آنا چاہیے تھا، مجھے تو اور کر کے آنا چاہیے، اللہ تو بہت قدردان، اللہ تو بہت دینے والا ہے، تو مجھے اور کرنا چاہیے تھا، مجھے اور اس میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، مجھے اور نیکیاں کرنی چاہیے تھی، مجھے اور اعمال کرنے چاہیے تھے۔ تو ہر ایک آدمی کو موت سے پہلے پچھتاوا ہوتا ہے، موت کے وقت پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں عمل کم نہیں کیا، عمل کم کر دیا، اور اب نہ کرنے والے تو ظاہر ہے کہ اس نے اعمال کیے ہی نہیں ہے، تو اس کا پچھتاوا تو ظاہر ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مختصر ہے، اس کے اندر ان اعمال کو چھوٹا سمجھ کر یا بحیثیت سمجھ کر یا یہ کہ بعد میں کر لے، یہ سمجھ کر نہ چھوڑ دیجیے۔ ایک آخری بات اپنی بات ختم کر دوں، روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانا ہے اکثر اہل النار اہل تصویب، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اہل تصویب ہیں۔ اہل تصویب کیا ہوتے ہیں؟ اہل تصویب کون ہے؟ وہ جو اپنے نیک اعمال کو ٹالتے رہتے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ اور شیطان کا بڑا حربہ مسلمانوں کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ اول تو وہ نیکی کی توفیق نہ ہونے دے، نیکی کی طرف اس کو راغب نہ کرے، اور جب کسی نیک کام کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اب دماغ میں یہ ڈالتا ہے ابھی نہیں بعد میں کر لے گا، ابھی تیرے پاس زندگی موجود ہے، ابھی تو کام مر جانے والا ہے، ابھی تو کیا کرنا ہے، کسی کا قرضہ باقی ہے، پیسہ آئے ہوئے، قرض کو جلدی سے ادا کر دیں، کسی کا ہمارے پاس کسی کا برا لگ گیا، کسی کو بات چیت کے اندر توبہ استغفار کر کے اس سے معافی شافی کر لیں، اس سے اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ تو ابھی دو بھائیوں کے درمیان مناسب بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ان دونوں کے جنہیں تعلق ہی ہے، تو ابھی نہیں، چل عید کے موقع پہ مل لوں گا، کبھی آئندہ عید پر مل لوں گا، تجھے کیا پتا عید تک پہنچنے والا نہیں پہنچنے والا، تجھے کیا پتا تو آج کا دن پانے والا نہیں پانے والا۔ تو کسی نیک کام کو، کسی خیر کے کام کو جو ہمارے ذمہ میں واجب ہے، جس کا مطالبہ اللہ کے سامنے خاص طور پر کیا جانے والا ہے، خاص طور پر ان اعمال کو بات کے اوپر نہ ٹالا جائے، بات کے اوپر نہ ٹالا جائے۔ اکثر وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکثر وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے وہ اہل تصویب ہیں، مطلب وہ جو اپنے نیک اعمال کو بات کے اوپر ٹالتے رہتے تھے کہ ابھی نہیں بعد میں کر لوں گا، ابھی نہیں بعد میں کر لوں گا، اور ان کی کبھی بات آئی نہیں، اس سے پہلے موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو گیا اور ان کی موت ان کو نگل کر لے گئی، اب وہ بات کا موقع ملا نہیں، ان کے نیک اعمال سارے ڈرے کے ڈرے رہ گئے، سارے باقی کے باقی رہ گئے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ان آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو خاص اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس بات کا آرڈر دیا جا رہا ہے، اور اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ نمازوں کو زندگی میں قائم کریں، زکوٰۃ کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اور کسی کام کو، نیک کام کو چھوٹا سمجھ کر یا بحیثیت کمتر سمجھ کر نہ چھوڑ دیا۔ دین کا کام، نیکی کا کام جو بھی ہو، چاہے راستے میں سے پڑا ہوا پتھر ہٹانا کیوں نہ ہو، اس کو نیکی سمجھ کر قدردانی سے اس عمل کو کریں، اللہ کے سامنے اللہ کے اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، کہ جو بھی نیک کام تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اللہ کے اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اللہ کے اس کو تم پاؤ گے، وہ تمہارا بینک کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے فکس ہو گیا۔ وہ دنیا کی بینکوں کی طرح نہیں کہ آج نمبرات دکھے کل نمبرات غائب ہو جائے، کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ اللہ کی بینک کے ہمیشہ پرماننٹ کے لیے جمع ہو گیا، وہ ہمیشہ اللہ کے یہاں باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتے ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ کہ تم نے اس سے وہ نقطۂ نواز ہے، اس لیے بعض علماء کرام نے کتابوں کے اندر اس آیت کی تفسیر کریم میں لکھا ہے کہ کوئی چھوٹا عمل ایسا آپ نے اخلاص کے ساتھ کر لیا، اللہ کا وہ عمل آپ کو پسند آ گیا، آپ کی زندگی کے سارے آپ کے برے اعمال ایک طرف رکھ دیے، ایک وہ عمل آپ کو پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے ناز تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آگے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے علیہ اتنے بڑے جو اللہ کے ولی بنے، وہ قاطع الطریق تھے، قطاع الطریق تھے، راستوں کو توڑنے والے، یعنی وہ ڈاکو تھے، وہ ڈاکہ ڈکیتی کرتے تھے، راستوں میں سامان لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن وہ ایک بات دل پہ ایسی لگ گئی، کوئی ایسے بات پہ قدردانی ہو گئی تو وہ ہادی الطریق بن گیا، دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن گئے، اور وہ ایسے اپنی زندگی تبدیل کر، ایک نہیں سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں قرآن شریف کے اندر، جس میں اور سیرت مبارکہ کے اندر اور صحابہ کی زندگیوں کے اندر اس کے ساتھ بھی، اور اسلام کی تاریخ کے اندر سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا اور اس کی زندگی پوری تبدیل کر دی۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک اللہ کا نافرمان بندہ تھا، وہ اللہ کا نافرمان بندہ، وہ اس کے موت کا وقت قریب آیا جنگل کے اندر، تو اس کی موت کے جب اس کے موت کے اثرات ظاہر ہو گئے تو وہ بالکل اس کے پاس کچھ سر و سامان نہیں تھا،
بالکل سر وہ اکیلا جنگل کے اندر پڑا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، حالانکہ وہ بڑا زانی تھا، بڑا گنہگار تھا، لوگوں کو قتل کرنے والا تھا، اس طرح بڑے سینکڑوں گنہگار تھا وہ. اور جو موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا، کوئی اس کی مدد کرنے والا، کوئی پہنچانے والا. اس نے بے بسی میں اللہ کی طرف دیکھا اور اللہ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور اس کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی کہ فلانا میرا ایک دوست جنگل میں مرا، جا کے اس جنازے کی نماز پڑھے. اور شہر میں اعلان کروایا جو بھی اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوگا تمام کی مغفرت کر دی جائے گی، تمام کی مغفرت کر دی جائے گی. جب لوگ وہاں پر پہنچے جا کے دیکھا تو وہ لوگ موسیٰ یہ تو بدتمیز آدمی تھا، یہ تو گنہگار آدمی تھا، اس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا، یہ تو ہماری بستی میں رہنے کے لائق نہیں تھا، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے آئے اور یہ کہہ رہے کہ جو جنازے کی نماز پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ اللہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ ویسا ہی ہے، ویسا ہی تھا جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن جب اس نے موت کا فرشتہ سے اس کے قریب پہنچا، اس نے دائیں دیکھا سے کچھ نظر نہیں آیا، اس نے بائیں دیکھا سے کچھ نظر نہیں آیا، اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، موسیٰ تو بتا جو مجھے بے بسی میں پکارے، کیا میری رحمت یہ گوارہ کر سکتی کہ مجھے چھوڑ دیتا؟ کیا میری رحمت یہ گوارہ کر سکتی کہ مجھے چھوڑ دیتا؟ اس لیے دوستو بزرگوں، کسی نیک کام کو چھوٹا سمجھ کر یا اس کو یہ کہ بعد میں کر لیں سمجھ کر نہ چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.